امراض کینسر باطنی جتنے بھی امراض ہیں اس کی جتنے بھی دلائل ہیں وہ ظنی ہیں، کیفیات حقیقی کے انسان پر آتے ہیں. تو جب اس چیز کے ذرائع مانے جاتے ہیں تو لہذا جو سحر قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کے بھی جو ذرائع وہ بھی معتبر مانے جائیں گے، لیکن اس سے پتہ چل جائے کہ آپ کو کون سے لیول کا جادو ہے. یہ ایک صحیح علم جان سکتا ہے. جب کسی شخص پر جادو ہوتا ہے اس کی اپنی فیلنگ، اس کی اپنی کیفیات، وہ خود کیسا محسوس کر سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے اگلی بریک میں، اور اس پر بات کریں گے کہ پھر اس کو آج گھر بیٹھے یا اس وقت وہ کس طرح معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر واقعی کوئی اثر ہے یا نہیں. ہم بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے پھر بات چیت کریں گے. ہم اپنے اسپیشل پروگرام میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں جادو، بندش، کالا علم اور اس کے توڑ کے اوپر. اور یہ ابھی بیچ بریک میں بات ہوئی ہماری کہ یہ ڈسکشن اتنی طویل ہے اور اتنے سارے کیسز ہیں. میرے پاس اس اسٹوڈیو میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس پر پوچھنا چاہتے ہیں. ٹیلی فون کال میرے ماسٹر کنٹرول روم میں بھری ہوئی ہیں، ای میل پہ بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کر سکتی ہوں، اور یہ اناؤنسمنٹ میری ٹیم نے مجھے کہا ہے بریک کے دوران کہ میں کر دوں کہ ہم اپنے اس پروگرام کو کل بھی کنٹینیو رکھیں گے. میں بھی کچھ دیر بعد اسکرین پر ایک نمبر ڈسپلے کروں گی جس میں بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے ان ایکسپرٹس، جتنے اسکالرز اس وقت یہاں موجود ہیں، جتنے ایکسپرٹس موجود ہیں، ان سے کل ملنا چاہتے ہیں تو وہ رائٹ لائیو آپ مل سکتے ہیں. آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی ایسی سٹوری ہے، کبھی آپ کے اوپر جادو ہوا ہو یا آپ کو شک ہو لیکن کوئی ایسی بات ہو جس میں وزن ہو اور پروفز کے ساتھ ہو، تو اب پلیز آپ ہمیں اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں. کل کے پروگرام میں آپ کو ہم شامل بھی کریں گے اور اپنے ان اسکالرز سے آپ کو ملوائیں گے بھی. ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، وہ اب کیا فیل کرتے ہیں، کون سی ایسی سائنز ہوتے ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ کیا گیا ہے. وہ اگر آپ لوگ بتانا چاہیں مولانا صاحب، اگر آپ سے میں شروع کروں. جی اس میں مختلف عوامل ہوتے ہیں، یعنی انسان کے جسم میں، کیفیات میں، خواب میں، یعنی نیند میں، ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے. اچھا. کچھ رات کو اس کو ڈرونے خواب آتے ہیں، شروع میں وہ ڈرتا رہتا ہے ہر چیز سے، پھر کیفیات میں چینجنگ آ جاتی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ کے خوف محسوس کرتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ تو کوئی ایک جنرل چیز بھی ہو سکتی ہے، خوف آتا ہے آپ کو، ڈپریشن اس میں فرق ہوتا ہے. ڈپریشن اور اس میں فرق ہوتا ہے. ڈپریشن جو ہے وہ وقتیہ طور پر ہوتا ہے، آپ اس کے لیے نیند کی گولی کھا لیں وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ اس کے لیے کوئی ایسی دوا پی لیں وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیفیات جو ہے وہ ان گولیوں سے، ان چیزوں سے ختم نہیں ہوتی. پھر جسمانی لحاظ سے یہ ہے کہ ہر وقت جسم اتنا بھاری رہتا ہے، وزندار رہتا ہے کہ وہ اٹھنے اور چلنے میں بھی مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر فرض کریں کسی کی گاڑی کا روز ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، روز کا مطلب ہے ہر تھوڑے دن بعد کچھ ہو رہا ہے، یا کسی کے روزگار میں پرابلم ہو رہی ہے، کوئی کسی کے گھر میں بیماری بہت آ رہی ہے، تو ہر بندہ یہ سمجھنے لگے کہ مجھ پہ جادو ہے یا میری فیملی پہ جادو ہے. کہا کہ ہر ایک وہ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ یعنی جیسے اس کو کچھ چیزیں ایسی ہے کہ وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اس کا نیند کا غائب ہونا زیادہ، اس کے تصورات، خوف زدہ ہونا. خوف جیسے انہوں نے بتایا ابھی آپ کو کہ اس کو اپنی لاش نظر آتی تھی، کفن نظر آتا تھا، یہ سب چیزیں. تو اس طرح عجیب عجیب سے چیزیں نظر آنا، جسم میں بوجھ کا ہونا، وزن کا ہونا، اور ہڈیوں میں، جوڑوں میں یعنی ایسے درد ہونا جو ڈاکٹر اس کو چیک کرے تو کہے کہ صحیح ہے، یہ ٹیسٹ صحیح آ رہا ہے. یہ یہاں پر جو فرما رہے ہیں میں اسی کی وضاحت تھوڑی سی آگے اس طرح کر دوں کہ ابھی جو مولانا نے فرمایا ہے کہ آپ نے کہا سر میں درد کسی کے بھی ہو سکتا ہے، کندھے بوجھل کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، گردن میں کسی کے بھی کانٹے چبھ سکتے ہیں، بخار کسی کو بھی ہو سکتا ہے، بے خوابی کسی کو بھی ہو سکتی ہے. لیکن ان تمام تر بے قراری، بے چینی، کچھ بھی ہو، ان تمام چیزوں کی دوائی ایک ڈاکٹر کے پاس ہے. آپ جاتی ہیں، میڈیسن لیتی ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس میڈیسن سے 3 دن، 5 دن، 7 دن کا کورس کرنے کے بعد بھی آپ کو آرام نہیں آ رہا، اٹ مینس کہ وہ بیماری نہیں ہے.
پھر وہ بیماری پھینکی گئی ہے، وہ شیاطین جنات کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، آپ کا دماغ بند کر دیا جاتا ہے، آپ کچھ سوچ نہیں پاتے، آپ جا ادھر ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ نے جانا ادھر ہوتا ہے، آپ سارے کام الٹے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ علامات جس پر جادو ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ سوچ نہیں سکتا، دماغ بند اچھا، کر دیا اس سے جاتا ہے۔ پہلے کہ ہم اور آگے جائیں، اور تو میں ایک کال لے لیتی ہوں جی۔ رحیم یار خان سے کال ہے۔ السلام علیکم انور صاحب۔ ہیلو، وعلیکم السلام جی، کیسی شاید جی، اللہ کا شکر جی جی۔ انور صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی، بس میں نے تو آپ کو ای میل کیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ گھر سے چیزیں غائب ہوتی تھیں، 10 سال ہو گئے، میں پہلے سعودی عرب میں تھا۔ جی 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 جی، مجھے یاد آ گئی آپ کی ای میل، میں نے پڑھی تھی وہ، جس میں آپ کے گھر سے چیزیں غائب ہو رہی تھیں، اور اب پھر اس کے بعد اس نے آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا کہ موبائل گم ہو گیا۔ آپ پلیز ضرور بتائیں۔ موبائل گم ہو گیا، ان کو پیسے بھیج دیتے تھے، موبائل آ جاتا تھا، وہ کوئٹہ سے ہمیں بتاتے تھے فلاں ڈبے سے اٹھا لو، تو موبائل وہاں ہوتے تھے۔ اور اسی طرح زیور بھی گھر سے غائب ہوا، بہت سارا بچوں سے اس نے اٹھوایا، بچوں نے 5 سال کے بعد بتایا کہ ہم نے خود لے جا کے اس کو دیا ہے، ان کا دماغ ایسے بند کیا ہوا تھا۔ نہیں تو گھر سے آپ کی چیزیں غائب ہوتی تھیں، اور آپ نے یہ بھی لکھا تھا نا کہ پھر اس کے بعد وہ ہمیں کال کرتا تھا کہ تمہارے گھر سے غائب ہو گئی چیز، تو تم مجھے اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈالو۔ جی جی ہے نا، بالکل اکاؤنٹ میں ڈالو، ہاں جی ہے نا جی، ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے پیسے، تو پھر وہ چیز مل جاتی تھی گھر سے۔ جی۔ تو یہ کون کرتا تھا بھائی؟ یہ کوئٹہ میں ایک شخص ہے، یہ مولانا صاحب سے پوچھے نا کہ یہ اب میں نام بتاؤں گا تو ہم پہ مزید پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے ہمارے پاس۔ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ وغیرہ کرواتا ہے، خوشبو آتی ہے ہمیں ہر جگہ، میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے، جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ خوشبو آتی ہے۔ ایک آدمی آپ کو تنگ کر رہا ہے، اتنے سارے لوگ آپ کے حفاظت کے لیے تیار ہیں، آپ کا علاج کرنے کو تیار ہیں، سب کے سب۔ آپ اس کا نام بتائیے، بالکل مت ڈریے، کسی سے مت ڈریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کا نام ہے ملک احسان الحق عوان۔ جی جی، اس کا نام یہی ہے، اسی نے پیسے لیے ہم سے، اور میرے دوستوں سے بھی پیسے لیے ہیں، اور میرے بچے کو 5-6 سال ہو گئے، وہ بیچارہ کمرے میں بند رہتا ہے، 3rd ایئر کا اس نے ایگزام دیا ہے، ابھی تک وہ بات نہیں کرتا ہم سے، نہ ماں سے نہ کس سے، میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے مکہ بنا کے مارنے کے لیے، یہ کنڈیشن ہے اس کی۔ اچھا، بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ انور صاحب۔ آپ لوگ کچھ، مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کچھ کہنا؟ جی جو نہیں، محفل دوسری طرف چلی جاتی ہے، پہلے تو اس کی ریزن بیان جی وہ ویسے واقعات تو ہیں، یہ تو 1000 واقعات ہیں، پہلے ایک چیز کا آپ وہ کریں گے ڈیفائنڈ ہو جائے، سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ اصل وجہ ہے کہ مجھے حیرت اس عامل پر ہے، اس کو اور کوئی نہیں ملا، غریب کے گھر سے موبائل کے لیے اتنا بڑا کام کر رہا ہے، پاگل کہیں جائے کسی کو دکھا دے 40 لاکھ روپے دے دے گا تجھے، ایسے ہی مل جائیں گے، کسی موکل کو دکھا دو، ایک بندے نے موکل دکھایا 40 لاکھ روپے کے، اس نے تو زعفران پتہ نہیں کیا چیز دی تھی، وہ مشک 40 لاکھ روپے کا، کتنا 40 لاکھ۔ تو بھائی آپ عوان صاحب ان غریبوں کو چھوڑا، ایک موبائل پہ اپنی پوری اتنی محنت ضائع کر رہے ہو، کسی اور پر جا کر کے کسی ایسے آدمی کے پاس جاؤ کہ جو تمہیں 40 لاکھ روپے دکھا دو، یہ بھی ایک چیز ہے، لوگوں کو بڑا دیکھنے کا شوق ہے، 1000 روپے کا ٹکٹ لگا دو، اتنے پیسے آ جائیں گے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں، بات یہ نہ اس کے پاس کوئی جن ہے، نہ کوئی اس کے پاس موکل ہے، اس نے انہیں ڈرایا ہوا ہے۔ ابھی تو انہوں نے خود ہی یہ فرمایا ہے، ابھی کہا ہے کہ میرے بچوں کے میرے پاس پڑھی ہے، انہوں نے سونا منگوا لیا بچوں کے ذریعے، ای میل میرے پاس پڑھی ہے۔ نہیں ہے، اس کے پاس ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کہیں اسٹیٹ بینک بھیج دے اپنے 2-3 موکلین، اس کو بولو ہاں تو میں مشورہ دے رہا ہوں، صحیح جگہ کا مشورہ دے رہا ہوں، غریبوں کو چھوڑ دیں۔ اصل میں آپ ایسا کریں، ایک منٹ ایسا کریں، پروگرام کے بعد جی میں آپ کوشش جو کروں بھی گی ہے کہ ہمارے شخص پینل کو میں بولے سے کوئی آپ 1000 کو کال مرتبہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں اور کھیلے گاڑ دے، اس پر دم کر کے انشاءاللہ آئندہ آپ کے ساتھ اللہ نے چاہا تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ نیوز زبان صاحب میں آپ کی بات کروا دوں گی پروگرام کے بعد۔ صحیح، ابھی وہ کریں، اس پر جو ابھی آ رہے تمام مسائل اس کے اندر موجود ہے، پہلے اس چیز کا وہ ہو جائے کہ تشخیص، تو آپ لوگوں نے جو تشخیص کی محفل چھیڑی ہے، اس تشخیص کے لیے یہ سب سے آخری مرحلہ ہے، اسی میں تو مہارت کا پتہ چلتا ہے، کسی ماہر ڈاکٹر کا پتہ تب چلتا ہے کہ وہ تشخیص اچھے طریقے سے کرے۔ کچھ باتیں تو مولانا صاحب نے بتائی یہ تشخیص کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو صرف علامات ہی پتہ چل جائے تو سب سے آسان تشخیص یہ، باقی تشخیص نہ کرے، جب اس پر دوا اثر نہ کرے، کیا دوا اثر نہیں، اور مرض بڑھتا رہے، جو دوا کی کا مزداق بن جائے تو سمجھ لیں اس پر کچھ ہے، اور خواہ بعض اوقات چڑچڑا پن، ہر وقت کا چڑچڑا پن رہنا، اور ایک کام کا کل ہونا ہے اور جا کے نہیں ہوتا، ہر کام کی رکاوٹ، یہ آسان علامت ہے، اور اس کا کسی ماہر سے یا جو یہاں بیٹھے ہوئے جو بھی جن سے ان کو اعتماد ہے، بندہ سچا ہونا چاہیے، اس سے معاملہ کرے، کیونکہ اذکار کو خود کرنے سے بھی نقائص ہوتے ہیں، خود کرنے سے میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا کہ کپڑے اگر ناپے جائیں تو وہ کپڑے بڑے کا کام نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ تشخیص ہوتی ہے،
تشخیص کے مراحل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر اناڑی ہے، وہ کسی بندے کو چیک کرتا ہے تو اس کی یہ رجت ہوتی ہے، اس میں رجت فوراً اس پر رجت مارے گا، اس کو نقصان ہے. آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، یہ ہے آسان کام نہیں، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے جو جادو کاٹا، صرف وہ اندر داخل ہوگا تو اس پہ مارے گا، یہ نہیں. اس میں بچوں کا خطرہ ہوتا ہے، ان کو بھی خطرات ہوتے ہیں. اس کے ماہرین اللہ نے پیدا کیے، بڑے بڑے بزرگان دین. لیکن کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا جس پہ ہم نے بات کی تھی، کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا. لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا کہ آپ کو رابطہ ہے نا، بتا دیا نہیں. ایک تو رابطہ ہے، ایک تو رابطہ ہے ہر انسان کا، عامل کے پاس نہیں. شک ہو کہ ہر کسی کے پاس نہ جائے، پھر ہم ابھی پروگرام کے بعد میں ایک وظائف کی پوری ترتیب بتا دوں گا، صحیح ہے؟ اس کو کرتے رہے، میری اجازت عام ہوگی اس میں، وہ کرتے رہے، اس کے سارے طریقے بتا دوں گا. انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر تمام چیزوں سے ان کو نجات حاصل ہو جائے گی. تو کل کے پروگرام میں آپ یہ بتا دیں گے. آج ہوگا. آج اصل جو آج ہمارا موضوع ہے کہ یہ کیا ہے، کیا وجوہات ہے، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے. سب سے بڑی وجہ جو ہماری ہے وہ ہے دین سے دوری. ٹھیک ہے، جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے. نماز اور ذکر جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو شیاطین اس پر اپنا تصرف کرتے ہیں. یعنی اس کی مثال ایسے لے لو کہ اگر آپ اپنے گھر کی صفائی نہ کریں تو کوئی نہ کوئی اس پہ آ کر دھول مٹی جو نا قبضہ کر لیتی ہے. تو انسان کا دل اور اس کا وجود اللہ کی امانت اور اس کی حفاظت کا، تو اس کا ابھی شیطان کے بارے میں اور خون میں سرایت کرتا ہے. نہیں تو کوئی بھی کسی پہ بھی جادو کرا سکتا ہے. جادو خود بھی ہو جاتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ کوئی کراتا ہے. شیاطین خود بھی جادو کرتے ہیں، انسان پر جادو خود بھی ہو جاتا ہے. جہاں ایسی جگہ ہے گندگی ہے، شیاطین کا قبضہ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ ایک دلدل ہے، اس کی مثال یہ لے کہ ایک دلدل ہے، بارش برس رہی ہے. تو جب بارش برس رہی، جو کمرے میں ہے وہ تو حفاظت میں، جو روڈ پہ وہ بھیگے گا، ہر کوئی بھیگے گا. تو اسی طرح مثال یہ کتنا درست ہے کہ نیگیٹو پرسنالٹیز پہ زیادہ جلدی جادو ہوتا ہے، پازیٹو جو پرسنالٹی ہوتی ہے اور نیگیٹو میں اس لیے کہ ایک چیز ہے وہ گندی ہے. ہاں صاف بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایک آدمی کا خالی مکان ہے، ایک پہ چوکیدار کھڑا ہے، صحیح ہے. ایک جگہ گارڈ کھڑے ہوئے تو وہاں ڈاکہ آسانی سے پڑے گا، جہاں دروازے کھلے وہاں چوری آسانی سے ہوگی. تو لازمی بات ہے کہ جو لوگ ذکر اذکار نماز سے جب دور ہوتے ہیں تو ابلیس کو انہیں راستہ دے دی شیاطین کو، وہ اندر داخل. اچھا اب کوئی یہ کہتا ہے کہ جی دینداروں پر کیوں ہوتا ہے؟ ہاں جی، میں یہ خاص اب یار تو وہ دیندار جو خاص اللہ والے ہوں، کیونکہ ان کا ان سے مقابلہ ہوتا ہے، ان سے لڑائیاں ہوتی ہے. جو اس میں قرآن کے اندر جو ذکر ہے وہ اصل اس چیز کا ہے کہ اللہ والوں پر، ایسے لوگ جو سچے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کو شیاطین صحیح کام کرنے نہیں چھوڑتے. اب جو عاملین کی بزرگان دین یا علماء کرام کو اعتراض ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان ایمان کا ڈاکو ہے. یہ جھوٹ بول دیتا ہے، اس کا ایمان خراب ہو گیا. اب جب اس کا ایمان خراب ہو گیا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو رکھوالے ہو جاتے ہیں شیاطین ان کے اور نکال لے جاتے ان کو نور سے تاریکی کی طرف. تو شیاطین ان کے پاس آتے، اب تو ٹھیک ہے کر جو کرنا ہے. ان پر رجت نہیں ہوتی. اور جو بندہ بالکل صحیح طریقے سے چلے گا اس کو شیطان نہیں چھوڑے گا، اس کو مارے گا، اس کو نقصان دے گا، اس کے بچوں کو دے گا. جو اس فقیر کے ساتھ ہوئے یہ حالات ہیں. ٹنڈو آدم سے ایک کال ہے جی، بولے ٹنڈو محمد خان سے ایک کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شائستہ، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ اپنے پینل سے یہ پوچھیں کہ کیا قرآن کریم کی آیات سے بھی جادو ہوتا ہے؟ کیا وہ یوز ہو سکتی ہیں جادو کے لیے؟ کیونکہ میں نے اپنے مطلب لائیو دیکھا ہے میں نے آنکھوں سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے اس طرح سے اس کی ڈرائنگ بنائی گئی تھی کہ بلی کا ایک فیس بن رہا تھا اس سے. اور یہ ہمارے گھر کے برابر میں جو ہے لان ہے، ان کے گھر سے یہ چیز نکلی تھی پیپر پہ، اور اس کے بعد سے ان کے حالات ایک دم خراب ہونے شروع ہو گئے تھے. تو کیا قرآن کریم یوز ہوتا ہے جادو کے لیے؟ اس پر جو ابھی میں تبصرہ کر رہا ہوں یہی ہے کہ قرآن کے اوپر اب ہمارے پاس اللہ کا کلام ہی سب سے بڑی چیز ہے. ان کا پورا سوال سن لیتے ہیں جی. اور کچھ بولنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، بس یہ پوچھنا ہے کہ قرآن کریم کیسے یوز ہوتا ہے. اچھا. ناپاکی کے ذریعے قرآن کو لکھنا اور ایسی شکلیں جو خلاف شرع ہو، ہر وہ کام جادو کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو. کیا آسان تعبیر ہے، ہر وہ کام جو شریعت کے تمام اصولوں کو پار کر دے وہ جادو ہو جاتا ہے. تو قرآن اللہ کا ایک معزز، اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجا، اس کی جتنی عزت کی جائے کم ہے، تو یہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں. اچھا، جادو اور بندش تو شیاطین یہی چاہتے ہیں کہ بے حرمتی ہو جائے تو وہ پھر کام کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شرائط ہوتی ہے ہر چیز کی، خوراک ہوتی ہے. شیطان کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام کی گستاخی کرو.
تو وہ اتنی مدد کرتا ہے آپ کے ساتھ. جادو یا بندش میں فرق کیا ہے یہ مجھے بتا دیجئے، کیونکہ جیسے روزگار پہ بندش، شادی نہ ہونے، بڑی ساری اتنی پرابلمز آ رہی ہیں، ای میل، شادی کی بندش، ہاں تو کوئی اس طرح کی کوئی ڈفرنس ہے ان دونوں چیزوں میں؟ بندش کی ہی جادو کے ذریعے جاتی ہے. نیگیٹیوٹی جتنی بھی ہے وہ جادو کے ذریعے، شیاطین کے ذریعے کی جاتی ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہم کرتے تو لوگوں کے لیے نیک اعمال کی جو گائیڈ لائن دیتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ میرے پاس ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جی جب سے برابر والے نے دکان دودھ کی ڈالی ہے اس کا 100 من دودھ بک جاتا ہے، خدا را اس کی دکان کو اس طرح سے کوئی تعویذ دے دیں کہ ایک پھینک آؤں، اس کو دکان وہ چھوڑ کر بھاگ جائے، مکھیاں مارے اور میں چلوں. اچھا یہ کتنا سچ ہوتا ہے؟ یہ کتنا سچ؟ بڑے لوگوں کا گھر یوں اور کوئی آ کے تعویذ ڈال، یہ اس میں سچائی ہوتی ہے؟ گھر پہ کوئی جا کے تعویذ ڈال دے، پودوں میں پانی ڈال دے، حسد کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے. جیسے نظر حق ہے، حسد ہی تو ذکر کیا گیا، مین چیز حسد ہے اس میں. یعنی الناس کا ذکر حسد ہے. حسد انسان کو ایسے کھاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ. وہ آگ یا یہ دم. وجہ ہی حسد بنی ہے. قرآن میں جو ریزن بیان کی گئی وہ حسد ہے. آپ علیہ السلام سے حسد تھا ان کا، حضور. اسی طرح جب حسد ہے، دیکھیں 5 چیزیں دنیا کے اندر دشمن خود پیدا کر دی. محبت کے اسباب بھی ہے: کمال، جمال، نوال، قرب اور کسی پر. اب یہ تمام چیزیں مال جو ہوتا ہے یہ کمال ہوتا ہے. مال ہے یہ کمال ہے، محبت ہے. اب ایک آدمی ہے مالدار ہے، اس کے دشمن خود بخود پیدا ہو جائیں گے. ہاں، ایک حسین ہے، اس کے دشمن خود بخود پیدا ہو جائیں گے. اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، قرب ہے، اس کے دشمن پیدا ہو جائیں گے. اس طرح انہی سے حسد ہوتا ہے. ایک آدمی ایک پر احسان کر رہا ہے تو وہ دوسرا کہتا ہے اس پر یہ احسان کیوں کر رہا ہے، اس کا دشمن پیدا ہو جاتا ہے. ان 5 اسباب کے علاوہ اور ایک کمال کہ یہ بندہ باکمال کیوں ہے، یہ حسد انہی چیزوں سے ہوتا ہے. یہی وجہ. اب آپ دنیا میں دیکھ لیں، یا تو مال ایک کی وجہ بریک سے. لوں گی اور بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے. آپ کو یہ بتا دوں کہ کل کے پروگرام میں مجھے بریک لینی پڑتی ہے. کل کے پروگرام میں ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. آپ کو جو کمپلینس اس حوالے سے ہیں، خاص طور پہ میں ان ماؤں سے بھی ریکویسٹ کروں گی جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی، ان کے بچوں کی شادی کسی بندش کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، جن کو یہ لگتا ہے کہ کسی بندش کی وجہ سے ان کے روزگار